السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم نے صحت اور تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، آلدو کے بہت سارے ٹاک شوز میں زیادہ تر سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ کرنٹ افیئرس کے تو ظاہر ٹاپکس اتنے سارے ہیں، اور جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے، ظاہر ہے اس پر بھی ہر آدمی پریشان ہے، اس پر بھی جاننا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بچہ اسکول جاتا ہے یا کالج گوئنگ لائف میں ہوتا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں خاص طور پر، باقی صوبوں میں بھی پرابلمز ہیں لیکن صوبہ سندھ میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم اس لیے بھی لگتا ہے کہ یہاں پر پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کی پراپر نمائندگی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور اسکولوں کے اندر حقیقی معنوں میں اسٹوڈنٹس کی اور پیرنٹس کی نمائندگی نہیں ہے۔ کوئی وہاں پر ایسا کوئی فورم نہیں ہوتا کہ جہاں پر والدین سے کوئی مشاورت کی جاتی ہو، اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا ہو، کچھ بتایا جاتا ہو، یا اسکول مینجمنٹ اپنے بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے کوئی بھی پالیسی جب بنانا چاہتی ہو تو اس پر کوئی ڈسکشن ہو جائے، یا اس سے پہلے پالیسی پر عمل درآمد سے پہلے والدین کی کوئی رائے جان لی جائے، تو ایسی پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ ایسی کوئی زحمت نہیں کرتے۔ بس ان کے دماغ میں، ذہن میں جو چیز آ جائے، یا جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیسہ زیادہ سے زیادہ بنایا جا سکتا ہے، ڈبل کیا جا سکتا ہے، ٹرپل کیا جا سکتا ہے، تو وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ والدین کو نوٹس بھیج دیتے ہیں، تو اس کے بعد اب والدین جو یا تو خاموشی سے اس نوٹس کو پے کر دیں اور جتنے پیسے مانگے جا رہے ہیں، اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر اسکول میں جا کر ان سے بات کریں اور احتجاج کریں اس پہ۔ اور ایسے کسی بھی کیس میں، ایسے کسی بھی صورت میں اگر کوئی والد یا والدہ یہ ہمت کر بھی لیں، تو اس کے بعد سے پھر ایک نئی مصیبت شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے بچوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، ان پیرنٹس کو ایک طرح سے ان اناؤنس جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، اور سٹاف انہیں ان کی تذلیل کرتا ہے، اور انہیں مختلف طریقوں سے، ہیلے بہانوں سے انہیں تنگ کیا جاتا ہے۔ حالیہ کچھ ہفتوں میں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن نے بہت سارے کیسز کو رپورٹ کیا ہے، اور مختلف پرائیویٹ اسکولز میں یہ سارے کیسز ہوئے ہیں کہ کہیں اردو بولنے پر جو ہے وہ منہ کالا کیا جا رہا ہے، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے کسی اسکول میں، اور اسی طرح سے ایک بچے کا جو ہے وہ گلا کٹ گیا تھا اور وہ بچہ جو ہے انتقال کر گیا تھا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ نجی اسکول میں اوپر سے کود جاتی ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے۔ ایسے اس طرح کے واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں، انکوائری کمیٹی بننے کی حد تک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انکوائری کمیٹی بن گئی، لیکن اس کے بعد اس کا کیا ہوا، اور پھر پتہ چلتا ہے کچھ دن بعد کہ اسکول بھی کھل گیا خیر سے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے مہمان جناب ندیم مرزا صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو ویری تو یہ بتائیے کہ یہ بچے اور والدین یہ کب تک یرغمال بنے رہیں گے نجی اسکولوں کے؟ میں ان نجی اسکولوں کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کی بدماشی کرتے ہیں۔ بہت سارے اچھے اسکول بھی ہوں گے یقیناً، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن ان اسکولوں کی بات کریں جن کے خلاف شکایات آ رہی ہیں اور والدین نے بولنا شروع کیا ہے۔ اس پر بھی روشنی ڈالیے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ریسنٹ کیسز ہیں اگر اس کا کوئی فالو اپ آپ کے پاس ہو کہ اس کا بنا کیا۔ دیکھیں، آپ کا میٹرو کا آپ کا بہت شکریہ، آپ ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے میں آگے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ڈائریکٹریٹ نے 2 لیٹر ایشو کیے، اور کہ بچہ سیڈ ہو، بچہ یہ ہو، بچہ وہ ہو تو اس کا خیال کریں، اسکول میں مانیٹرنگ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اور 2 واقعات ہوئے، ایک مومنہ کود گئی، مر گئی، ڈیتھ ہو گئی۔ دوسرا کو بوتل پھٹی، اور بڑا میجیکل واقعہ ہوا کہ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے، بوتل پھٹی اور ایک ہی کانچ جو ڈھکن میں پھنس گئے بچے کے اس جگہ پر لگا ہے، ٹھوڑی کے نیچے، یہاں نہیں لگا ہے، اوپن پلیس میں نہیں لگا ہے، جو تھوڑی سی جگہ کور ہوئی ہے وہاں پر لگا ہے۔ اور اس بچے کو ہاسپٹل لے جانے کی کوشش جو ہے وہ میٹرک کے بچوں نے کی۔ میٹرک کے بچے اس کو لے جانے کی کوشش کرتے رہے، وین والوں سے منتیں کرتے رہے، اسکول انتظامیہ نے اس نے کچھ نہیں کیا۔ اسکول انتظامیہ نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کوئی ایک پرائیویٹ کار اس کو لے گئی جناح ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل تک بچے کا خون بہتا رہا، وہاں سے وہ ٹراما سینٹر میں گئے۔ اس وقت تک جو ہے بچہ تقریباً کولیپس ہو چکا تھا، اس کو انہوں نے ریسکیو کیا، آپریشن کیا کہ جو دماغ کو سپلائی کرنے والی خون کی رگ جو تھی وہ کٹ گئی،
اور وہ 5 دن ہاسپٹل میں رہا, وینٹ پہ رہا. ڈیتھ اس کی جس دن ڈکلیئر کی اس سے 2 دن پہلے ہو چکی تھی, اس کی پتلیاں ساکت ہو چکی تھی, اور میں اس کے سرہانے کھڑا ہوا, جو ہے لٹریری کہ رو رہا تھا, اتنا معصوم بچہ. تو ڈاکٹروں نے ہم نے بہت کوشش کی, 2 دن ہم نے اس کو اور وینٹ پہ رکھا کہ شاید ہو جائے, تمام جگہ پر پوری دنیا میں اس کی رپورٹس بھجوائی ہم نے, لیکن وہ نہیں بچ سکا. اب اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ واقعات اب ہونے شروع ہوئے ہیں. فیس بک پہ, سوشل میڈیا پر لوگ کہیں گے کہ بڑھتے ہوئے واقعات نہیں ہیں. یہ واقعات کا تسلسل ہے. یہ واقعات پہلے بھی ہو رہے تھے, بس فرق یہ ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن موجود نہیں تھی. اب اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن موجود ہے, تو انڈیکیٹ کر رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے, فیڈریشن کا وجود یہ اگست 2020, تو ہم نے 18 اگست کو بنائی تھی. اور اب اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک پتہ چل گیا ہے کہ مطلب 1 سال بھی نہیں ہوا, نہیں 3 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 2020 اگست میں 3 سال ہو جائیں گے. تو ہماری کوشش بالکل یہ ہے, لیکن یہاں پر جو سسٹم ہے, جو ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے, وہ نارمل ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی سارے معاملات سسٹم چلا رہا ہے. ایجوکیشن کے ساتھ تو لگا ہوا ہی سسٹم ہے. تو سارے معاملات, نہ مومنہ کے ڈیتھ کی کوئی تحقیقات ہوئی, نہ عزیبہ کی انتقال کی کوئی ہوا, اور اس کو رنگ یہ دیا گیا. میں ایک بات آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ ہر پاکستانی سوچ رہا ہے جس نے وہ ویڈیو دیکھی, کہ 2 بندے آتے ہیں, وہ سرورنس کے نتیجے میں آتے ہیں. بچی اس وقت تک بستہ رکھ کر گیلری پہ چڑھ چکی ہے, اور وہ بجائے اس کو روکنے کے, پکڑنے کے, الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ سوسائڈ مشن پر ہے تو فوری طور پر پہلے پکڑا جاتا ہے, اس سے بات کری جاتی ہے, لائف سیو ہو, پہلے لائف سیو کے, پھر کاؤنسلنگ کریں آپ. وہ کود جاتی ہے. اچھا, کوئی بھی بندہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے فلاں آدمی کود گیا تو کیا کرے گا, نیچے بھاگے گا نا؟ نہیں, وہ دونوں حضرات جو ہے وہ کلاس روم میں بھاگتے ہیں. کلاس روم میں کیوں؟ ظاہر ہے بچی نیچے گری تو نیچے جائیں گے کہ شاید اس میں کوئی جان ہو, اس کو بچا لیں کسی طریقے سے. تو بچانا جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی لگ رہا ہے کہ بچانا مقصد نہیں تھا. بچانا مقصود ہوتا تو پکڑ لیتے اور پھر فوراً نیچے جاتے. وہ بچی نیچے گری ہے لہرا کے, اور اس کے بھی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے. اور اس کے بعد جب میں نے اس کے والد سے بات کی, اس کے والد نے کہا کہ بھائی میرے جو ہے وہ بیوی اور ایک بچہ ہے, مجھے ان کی زندگی, میرے لیے زندگی تنگ ہو گئی ہے, پریشان ہو گئی. ایسے ہی جو عزیبہ کے والد اسلام صاحب, ان کی والدہ جو کون انہیں پریشان کرے, کچھ بات نہیں کرے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بتائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ تو اتنا بڑا ظلم ہوا, تحقیقات کریں اس کے کہ کیا ہوا. پھر یہ بھی سننے میں آیا, یہ تو پولیس تحقیقات کرے گی نا, کہ 2 پیریڈ پہلے بچی غائب ہو گئی تھی, اور اس کے بھائی کو جو ہے وہ پہلے چھٹی دے دی گئی تھی. اچھا, تو ایسا کیا ہوا تھا؟ ویڈیوز ہیں, لوگوں نے یوٹیوب پر ویڈیوز, کیونکہ ہمارے پاس اس کی 100% تحقیقات نہیں ہیں, کیونکہ ہم انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہیں, لیکن ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بچی 2 پیریڈ پہلے غائب ہو گئی تھی. اب وہ 2 پیریڈ اس نے کہاں گزارے یہ نہیں پتا. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. مومنہ کے ڈیتھ کی میں قتل نہیں کہوں گا. عزیبہ کا بوتل اچانک ایک مطلب انوکھی بوتل پھٹی ہے کہ جس کا ایک ہی کانچ نکلا, اور ایک ہی کانچ آ کر ایک بچے کے گردن میں لگ گیا. تو وہ ہے اس میں بھی پیچھے واقعہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے پیرنٹس کا کوئی جھگڑا ہوا تھا بچے کو تھپڑ مارنے کے اوپر اسکول میں. اور اس اسکول کی جو ہے اسمارٹ اسکول میں نام لے کر کہہ رہا ہوں, بہت شکایتیں, بے تحاشا شکایتیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بہت سارے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. ڈائریکٹریٹ کہتا ہے لیٹ فیس نہیں لے سکتے, جو اپرووڈ فیس ہے اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں لے سکتے, ہر سال آپ کو فیس اپروو کرانی ہے. سب لوگ نوٹس بورڈ پہ لگائیں, اینول چارجز. اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دیجیے کہ ان سارے واقعات پہ آفیشیلی تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کمیٹیاں بنائی, اس کا انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا. سر کمیٹیاں بنائیں اور اس کا کیا انویسٹیگیشن ہی نہیں کی. پھر ان کمیٹیوں نے کیا کیا؟ 75 کا پہاڑا, 75,000 کا, بس صرف فائن کر دیا. 75,000 کا پہاڑا ہے. اب یہ طے ہو گیا کہ وہی بندہ مر جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے, منہ کالا ہو جائے, 75,000 روپے دو, جان چھڑا لو. یہ اب وہ اچھا آپ دیکھیں انکوائری, مطلب کوئی رسپانسبلٹی فکس نہیں کی کسی پہ, کوئی اس کی انکوائری, کوئی رسپانسبلٹی نہیں. چائلڈ ابیوزمنٹ کے لیے کوئی نہیں,
BLS बेसिक लाइफ हालांकि सपोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट तो मौजूद है सर। बेकार है इदारा वो। माजरत के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि चाइल्ड अब्यूजमेंट का जो है, जो डिपार्टमेंट है, उसके DG से भी मेरी बात हुई, जो उनके चेयरमैन हैं एक MP साहब, उनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। बच्चों पर तशद्दुद उसी तरीके से चल रहा है जैसे चल रहा है। अब तशद्दुद क्या है, अब वजह क्या है कि आप ये पूछे कि मुहर्रिक क्या है, हर चीज़ का मुहर्रिक ये है कि वालिदैन को दहशत ज़दा रखा जाए ताकि वो आपकी हर किस्म की डिमांड पूरी कर दें। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बहुत, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मना किया है, बहुत ही आला अफसर इंतज़ामिया के, उनकी बच्ची का किसी के बच्चे से झगड़ा हो जाता है और वो झगड़े के दौरान जो है वो उसकी बच्ची को, इतना बड़ा स्कूल जिसकी फीस भी 30,000 से ज़्यादा महीने की, वो कहता अपने बच्ची को स्कूल नहीं भेजिए। भाई अगर आप झगड़ा हुआ दो बच्चों को, दोनों बच्चों को आप कहें कोई सज़ा दें, लेकिन सबसे आसान फार्मूला हमारे यहाँ ये है कि बच्चा स्कूल नहीं आए। अब सबसे बड़ा अभी इस वक्त प्रॉब्लम ये हो गया है कि गर्मियों की छुट्टियों के पैसे एडवांस चाहिए। डायरेक्टरेट का सर्कुलर है, आपने भी देखा होगा, उस पर शोर शराबा हुआ, तारिक शाह ने भी वीडियो बनाई, उसने भी बनाई, उसने भी बनाई, मैंने भी बनाई इस पर, और बताया, लोगों को मैसेज दिया कि एग्जामिनेशंस जो हैं वो 6 मई के बाद होंगे। ये सबको पता है और ये डायरेक्टरेट ने 9 अप्रैल को लेटर भी जारी कर दिया। 90% स्कूल वाले एनुअल एग्जामिनेशन ले रहे हैं, शुरू कर दिए एनुअल एग्जामिनेशन कि रमजान से पहले मुकम्मल कर लें एनुअल एग्जामिनेशन। अब आप कह रहे हो मुहिम जारी है, हाँ ईदी मुहिम जारी है, हाँ नहीं, और लेट फीस नहीं दोगे, एनुअल चार्जेस नहीं दोगे, और जून जुलाई की एडवांस अगर नहीं दोगे तो बच्चे को एग्जाम में नहीं बिठाएंगे। मतलब ये 4-5 महीने की फीस एक साथ देनी होगी। हाँ, अब कहाँ से देगा? रमजान की तैयारी करेगा, रोजा अफ्तार करने की, सहरी का बंदोबस्त करेगा। महंगाई सी महंगाई है, 37% से ज़्यादा महंगाई है। आप आटे का थैला लेने के लिए जाते हैं, आप यकीन करेंगे हम जैसे सफ़ेद पोश या अपर मिडिल क्लास के लोग भी वो परेशान हो गए कि आप 5,000 रुपये लेके जब मार्केट जाते हैं तो वापसी पे आपके पास 50 रुपये भी नहीं होते और घर का सामान भी पूरा नहीं आता। तो उस पर आपको एडवांस पैसे भी दे दें, फिर वो तारिक शाह साहब फरमा रहे हैं कि भाई हम 5% नहीं 10 और 15% फीस बढ़ाएंगे। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा बात है यार, वज़ीर तालीम साहब को मैं कहूँगा कि आप सुन लीजिए और देख लीजिए कि इस वक्त हज़ारों बच्चों का साल ज़ाया कर रहे हैं स्कूल वाले, उनको एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे। हम इस पे बाद में बात करते हैं, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक करा दें, ब्रेक के बाद वापस आके फिर मिर्ज़ा साहब से बात करते हैं मज़ीद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं निजी स्कूलों के हवाले से। और तालीम एक तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और ऐसे लग रहा है जैसे आप दवाई ख़रीदते हैं, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, अब तालीम भी ऐसे ही ख़रीदनी पड़ रही है शहरियों को। नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान के। तो जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, आप एजुकेशन मिनिस्टर साहब से अपील कर रहे थे। देखें, इस वक्त मैंने बताया कि हज़ारों, हो सकता है कि लाखों बच्चे ऐसे हों कि जिनको फ़ीस ज़बरदस्ती वसूल करने के लिए नाजायज़ फीस, नाजायज़ क्या, एनुअल चार्जेस, लेट फीस और जून जुलाई की फ़ीस, सबके लेटर्स मौजूद हैं। डायरेक्टरेट की तरफ से लेटर मौजूद हैं कि इन लोगों से ये सब कुछ नहीं कर सकता, वो ना कोई अप्रूवल लेटर लगा रहा है। और सालाना फ़ीस क्या होती है, साल में 13वें महीने की फ़ीस क्या होती है? पिछले DG साहब ने मुल्क और कौम की मोहब्बत में लेटर इशू कर दिया। हम मुतालबा कर चुके हैं कि भाई ये एनुअल फ़ीस वसूली के जितने लेटर हैं फ़ौरन मनसूख करें आप KPS के पेरेंट्स से साल में 2 दफ़ा फीस ली जा रही है, एनुअल फीस वो मुजाहरे भी कर रहे हैं और डायरेक्टरेट को फ़ोन करते रहो, कहते हैं जी उनके पास इजाज़तनामे मौजूद हैं। हम उनसे कहते हैं नोटिस बोर्ड पर लगा दो, कोई नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। अप्रूव फीस हर साल अप्रूव करानी है, उसका कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। फ्री शिप की लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। और जो आपने पहली बात की थी कि रूल नंबर 12 है, 2001 के रूल्स हैं, 2005-3 के रूल्स हैं, 2005 के रूल्स हैं कि PTA बनानी है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन मैंडेटरी है, नहीं बना रहे। तो इस वक्त खुला खेल रहे हो, कोई उनको रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई टोकने वाला है। ये जो इंक्वायरी के लेटर्स हैं, आपने 8, 10, 15, 20, 25 लेटर्स देखेंगे। मेरे पास 150 लेटर मौजूद हैं अभी, पिछले अगस्त से लेकर अभी तक के, अच्छा, जिनको इशू किए गए हैं और वो स्कूल चल रहे हैं। अच्छा, अब जो आपने कहा सस्पेंड हुआ स्कूल बंद, सस्पेंशन में स्कूल बंद थोड़ी होता है। अच्छा, लाइसेंस मनसूख हो गया, आप बगैर लाइसेंस के स्कूल चलाते रहिए। अच्छा, हाँ, स्कूल सील भी नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टरेट कहता है कि हमारे पास कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग के इख्तियारात नहीं है। हम DC को लिख देते हैं, हम कमिश्नर को लिख देते हैं,
وہ بھی کوئی کارروائی نہیں کرتے. تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس میں کورٹ میں جائیں, کیونکہ حجت ہم تمام کر چکے ہیں, مظاہرے کر چکے ہیں, سندھ اسمبلی کے سامنے کر چکے ہیں, پریس کلب کے سامنے کر چکے ہیں, ڈائریکٹریٹ کے سامنے کر چکے ہیں, اور کوئی بات نہیں ماننے والی. پھر دو بڑی بے قاعدگیاں ہیں جن کو نوٹ کر لیجیے آپ, کہ ایک 19 گریڈ کا افسر 20 گریڈ کی ڈی جی کی پوسٹ سلمان رضا کو ہٹا کے جس بندے کو رکھا گیا افضال الدین کو, ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ 20 گریڈ کی سیٹ پر 19 گریڈ کو آفیشیٹنگ چارج نہیں دے سکتے. دوسرا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, ابھی 4-5 دن پہلے ایک کیس کے اندر اس نے کیا ہے جامعہ کراچی کے کیس میں, کہ آپ پہلے بھی ہے اس کو ریپیٹ کیا انہوں نے, کہ آپ انتظامی عہدوں پر تدریسی عملے کو نہیں رکھ سکتے. سارا تدریسی عملہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, تدریسی عملہ ایسوسیٹ پروفیسرز اور لیکچررز اور ٹیچرز جو ہے وہاں پر ڈائریکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے, اور ان کو ہٹا کر اس کو جو وہاں سسٹم چل رہا ہے علاقے بٹے میں علاقے, اچھا ہاں, کہ یہ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر فلاں علاقے کا, یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فلاں علاقے کا, یہ فلاں بیٹے ہیں. اچھا ہاں, اسی طریقے سے کسی ایسوسیشن کے پاس جو ہے, میں تمام جو حیدر علی طارق شاہ وغیرہ نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ کیس کریں, کسی کے پاس 200 اسکول ہیں, کسی کے پاس 500 اسکول ہیں, کسی کے پاس 1000 اسکول ہیں, کسی کے پاس اسکول بٹے ہوئے ہیں. کس لیے کیا کرنا ہے انہوں نے کہ یہ ہمارے ممبر ہیں, یہ ہماری 24 ایسوسیشن ہیں. ایسوسیشن تو ظاہر ممبر بنائیں گی نا, وہ ممبر بنائے گی نا, تو وہ اس اسکول کے معاملات یہ ڈیل کرے گا, اس اسکول کے معاملات یہ ڈیل کرے گا, اس اسکول کے معاملات وہ ڈیل کرے گا. اور سب جب اکٹھے ہو جائیں گے, جب ہم نے فیڈریشن بنائی تو ہمارے اگینسٹ بھی فیڈریشن بنا دی گئی. تو یہ پہلے آپس میں ان کا روزانہ کا جھگڑا تھا, ڈیلی کا جھگڑا تھا, جنگ تھی, ہماری وجہ سے یہ ایک ہو گئے. تو ہماری وجہ سے پیرنٹس کو فائدہ ہو نہ ہو, ان بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. پیرنٹس کو بھی تو ہو رہا ہوگا نا, پیرنٹس کو بہت, ہم نے 70-80 ہزار پیرنٹس کو ریسکیو کیا. لیکن یہ سپورٹ ایک یہ 66 لاکھ بچہ صرف کراچی میں پڑھتا ہے, اور ہم یہ تعلیم خرید رہے ہیں, مول دے کر خرید رہے ہیں. پڑھا آپ رہے نہیں ہو, کہہ رہے ہوم ورک کرو, ٹیوشن پڑھاؤ. بڑے بڑے اسکولوں میں ٹیچرز بلیک میل کر رہی ہیں بچوں کو, بچے کے بہت اچھے مارکس آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں صاحب آپ کو ٹیوشن کی ضرورت ہے. تو یہ ہے, تو آپ اس کو دیکھیے. اور پھر وین والوں نے ابھی سے بچوں کو اٹھانا چھوڑ دیا ہے. مارچ کا مہینہ چل رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں آپ نے جون جولائی کے پیسے نہیں دیے, تو ڈی آئی جی ٹریفک صاحب اس کو بھی دیکھ لیں, وزیر ٹرانسپورٹ صاحب شرجیل میمن صاحب اس میٹر کو بھی دیکھیں. یہ بچے ہمارے بچے ہیں, افغانی بچے نہیں ہیں, غیر ملکی بچے نہیں ہیں. اور آپ بھلے یہ نعرہ لگاتے رہیں کہ آپ نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا, لیکن پہلے اپنے بچوں کو تو پڑھا لیں. جو ہمارے ساتھ صورتحال ہے, ڈائریکٹریٹ کا جو کام ہے وہ زیرو ہے, اور اتنا زیادہ خوف ہے کہ لوگ اب تنگ آمد بجنگ آمد ہے. ابھی تک ہم صرف اپیلوں پر, مظاہروں پر, اس پر کام کر رہے تھے. اب ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے, میں تو پیرنٹس کو سمجھا رہا ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ اب یہ اسکولوں کے اندر سر پٹبل شروع ہو جائے, جھگڑے شروع ہو جائیں, مارا ماری شروع ہو جائے. جب پیرنٹس کی بات کہیں نہیں سنے گی تو پھر اس کے بعد جب کوئی بھی نہیں سنے گا, جب قانون پر عمل درآمد کرانے والے قانون پر عمل درآمد نہیں کرائیں گے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیرنٹس کہتے ہیں ندیم بھائی آپ, اور بچے تو اس حوالے سے اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ بچوں کے معاملے میں بڑے لڑ جاتے ہیں. سر بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بچہ آتا ہے, ابھی ایک صاحب ہے, میرا بیٹا آیا کہ میری جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ اسکول نہیں آ رہی 3 دن سے, ہمیشہ ٹاپر ہے. بولا کیا, بولا اس کو اسکول سے نکال دیا, اس نے فیس نہیں بھری. اچھا, میں نے کہا کتنی فیس ہے, بولا 2 مہینے کی فیس. میں نے اس کی فیس ادا کر دی کہ بچی کا نقصان نہیں ہوتا. میں کتنے بچوں کی کروں گا ادا؟ تو لیکن فیس نہ دینے پہ یہ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. 3 مہینے کا ڈیفالٹر, کیونکہ 3 مہینے کی ایڈوانس انہیں نے, 3 مہینے کی, 4 مہینے کی, 5 مہینے کی ایڈمیشن فیس دی ہوتی ہے. وہ کیا خدا واسطے لیتے ہیں کیا؟ وہ زکوٰۃ خیرات ہے جو اسکول کو دی جاتی ہے. ایڈمیشن فیس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایڈوانس فیس. وہ ایڈوانس فیس لے گا, اس کے بعد پھر جب وہ ایڈوانس فیس بھی پوری ہو جائے گی تو نوٹس دے گا ایک, بغیر اس کو سنے ہوئے, بچے کو سنے ہوئے اس کو جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکتا. اور اگر کوئی ناگہانی ہے تو اس کو فری شپ میں ایکوموڈیٹ کرے گا. لیکن یہ سارے قوانین موجود ہیں, قانون نیا نہیں بننا. عمل درآمد کون کرائے گا یہ بتا دیں وزیر تعلیم صاحب, کہ یہ کون عمل درآمد کرائے گا. اور یہ انٹرنیشنل فورمز پر بھی اب ہم نے اپیل کرنا شروع کر دی ہے کہ بھائی آپ دیکھو ہمارے بچوں کے ساتھ, ہماری ایجوکیشن کے ساتھ کیا سب سے بڑا جو اس وقت پوری دنیا میں ایشو چل رہا ہے وہ چائلڈ ابیوزمنٹ پر ہے. ابھی آپ بچے کو نکال دیں گے کلاس سے باہر, جاؤ تمہارے ابا نے فیس نہیں جمع کرائی. یہ فیس کا جو معاملہ ہے یہ پیورلی والد کا اور اسکول کا ہے, والدین کا, اسکول کا ہے. بچے کا ایسے کوئی تعلق نہیں. اس وجہ سے اسے پڑھنے کے رائٹ سے تو نہیں محروم کیا جا سکتا. بالکل, نو ایجوکیشن.
نہیں پڑھ سکتے تم امتحان نہیں دے سکتے, تمہارا سال ضائع ہو جائے گا. وہ گھر میں جا کے جب رونا پیٹنا مچتا ہے, اب بندہ کیا کرے, چوری کرے. یہ تو مینٹلی بھی ٹارچر کرتے ہیں. بہت, یہ زبردست ٹارچر. اس سے بڑا ٹارچر کیا ہوتا ہے؟ بندہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے کہ صاحب میں اسکول میں گیا تھا, میں نے اولاد کا فیوچر سیو کرنے کے لیے تیسری کلاس تک ایگزام نہیں ہونے, ڈائریکٹریٹ کہہ چکا ہے, لے رہے ہیں فیس کے چکر میں. ایگزام مئی میں ہونے, ابھی سے لے رہے ہیں. بڑے بڑے اسکول, نام بولے نام لوں میں نہیں, ابھی نہ لیں نام, ٹھیک ہے, کیونکہ ان سے رابطہ کیے بغیر ان کا موقف نہیں, میں ان کے آپ کو وہ بھیج دیتا ہوں اگلے پروگرام میں, آپ چلائیں. جو امتحانی ٹائم ٹیبل ہے ان کے لیٹر ہیڈ پر کوئی ان کو کوئی خوف نہیں ہے. وہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ بھائی اب آپ ایگزام ہیں, یہ ایگزام ختم ہو جائیں گے اب اس میں مارچ کے اندر, تاکہ ان کا رمضان بھی سکون. آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نیا تعلیمی سیشن آپ نے پہلے اپریل میں شروع ہوتا تھا, مئی میں شروع ہوتا تھا, اب آپ نے کہا اگست میں شروع ہوگا, تو وہ کوشن پرووائڈ کرنا ہے پرائیویٹ اسکول والوں کو کہ جن میٹرک کے بچوں کے ایگزام مئی میں ہو جائیں گے ان کو بھی یہ اختیار دے دو کہ بھائی اگست تک سیشن بڑھ گیا ہے تو اگست تک کی فیس لے لو. جس نے ایگزام دے دیا, پڑھنا چھوڑ دیا, ختم ہو گیا, میٹرک پاس کر لیا, اس سے بھی پیسے لینے. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے. تو اب اگر آپ اگست میں سیشن شروع کریں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ اپریل, مئی, جون, جولائی, 4 مہینے بچہ کیا کرے گا؟ صحیح, بہت شکریہ آپ کا جناب. میرا مطالبہ یہ ہے کہ سیشن جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اس کو ریویو کیا جائے. اور ابھی ایک اور مسئلہ ہوا ہے کہ بورڈ کے ایگزامینیشن آؤٹ سورس کر دیے گئے. اطلاع یہ ہے کہ وہ کسی نا تجربے کار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے. اس پر ہم تھوڑے دنوں بعد اپنا موقف ایک دو دن میں کریں. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین, ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے, تعلیم کی زبوحالی کی صورتحال بیان کر رہے تھے. نہ صرف زبوحالی کی بلکہ حکومتی جو انڈیفیشنسی ہے اس کو بھی عیاں کر رہے تھے کہ کس طرح سے نام کا ایک محکمہ تعلیم تو موجود ہے لیکن وہ بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتا. صرف وہ ڈاکخانہ ہے اور وہاں سے لیٹر بازی ہوتی رہتی ہے, لیکن اصل میں در حقیقت والدین کو اور بچوں کو ریلیف دلانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے, جس کی وجہ سے یہ پیرنٹس کو بھی ایکٹیو ہونا پڑ رہا ہے. اور بچوں کو ان کا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پیس آف مائنڈ کے ساتھ تعلیم دی جائے. اور یہاں وقت ہوا ناظرین بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ.